یہ نفی اسباب کا جو ذکر ہے، اس کی ہمارے ہاں بڑی ریاضت ہوتی تھی سلسلے میں۔ میاں صاحب فرماتے تھے کہ 3 سال تک انہیں نفی اسباب کا سبق پڑھایا گیا۔ معمولات ان کے اس طریقے کے تھے کہ 3000 مرتبہ نفی اور اثبات، 6000 اثبات اور 12000 اسم ذات، اور پھر 12000 اللہ ہو۔ 3 سال ان کا یہ معمول رہا، اسی ترتیب سے۔ وہ کہتے تھے جو 1 سال تک نہ کرے اس کو خلافت نہ دو۔ مجھ سے بھی انہوں نے کرایا، 1 سال تو میں نے کیا بڑی پابندی سے، پھر یہ ہوا کہ کچھ تعداد کبھی آگے پیچھے ہو جاتی تھی اور بہت سے وظیفے ہو گئے تھے، لیکن بڑا اس پہ سختی کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے یہ معمول نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور کم از کم فرماتے تھے کہ مراقبہ 1 گھنٹہ دو کم سے کم، ورنہ جتنا تمہارے پاس وقت ہے وہ مراقبے میں گزارو، اور اگر کام ہے تمہیں تو پھر 1 گھنٹہ ضرور مراقبے کا ہونا چاہیے تمہارا۔ آپ چلہ نہیں کراتے تھے کسی کو بھی، پہلے سال 2 سال 3 سال اسی سبق پہ رکھتے تھے تاکہ تمام لطائف جو ہیں اس کے وہ جاری ہو جائیں۔ آپ فرماتے تھے جب لطائف جاری ہو جاتے ہیں پھر چلے کا فائدہ ہوتا ہے، اس میں پھر تاثیر پیدا ہوتی ہے، ایک اثر ہوتا ہے پھر پڑھائی میں، پھر معاملات جلدی کھلتے ہیں، ورنہ پھر پڑھائیاں زیادہ ہوتی ہیں، کرتے رہو، معاملات بہت دیر سے کھلتے ہیں۔ پھر تو اس پہ بڑا توجہ کراتے تھے کہ یہ کرو۔ آخری وقت تک آپ نے یہ نفی اسباب اور ذکر نہیں چھوڑا، کرتے رہتے تھے جتنا بھی موقع لگتا تھا، تو اس کی بڑی پابندی کرائی جاتی تھی۔ لیکن اب چونکہ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو وہ اب ریاضت کرتے نہیں ہیں، ورنہ وہ فرماتے تھے کہ کوئی چلہ کرے نہ کرے لیکن یہ سبق ضرور کرے۔ اور خواجہ منظور حسین شاہ صاحب جو تھے، ان کا طریقہ چونکہ شتاری تھا، مداری، تو ان کی ریاضتیں بڑی سخت تھیں، وہ تو عام آدمی کر بھی نہیں سکتا جب تک بالکل ہی وہ دنیا کو خیر بات نہ کہہ دے، وہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک سبق دیتے تھے، یا ہو یا من لم لیس لہو لا الہ الا ہو۔ تو اس کو 12000 رات میں 12000 دن میں پڑھنا ہوتا تھا، لیکن وہ فرماتے تھے کہ کسی سائے کے نیچے نہیں رہنا جب اس کا شروع کرو تو، بغیر سائے کے رہنا ہے۔ تو مجھے تقریباً 9 یا 10 مہینے بغیر سائے کے رہا ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا کام۔ یہ خاندان مداریہ کا خاص عمل تھا۔ تو آپ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے چلے ولے کاٹنا آسان کام ہے، بعد میں بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں، اصل یہ ہے چیز ذکر کرنا۔ یہ جو کچھ بھی آپ فرما رہے ہیں، تو ان سے کیا معاملات آسان ہوتے ہیں طریقت میں، روحانیت میں بھی، جیسے آپ نے خاندان مداریہ کے بھی کہا اور پچھلے ذکر دیکھو، روحانیت کے 6 منبع ہیں، یعنی کہ انسانی جسم میں 6 جگہیں روحانیت کی ہیں جو منبع روحانیت کہلاتے ہیں، جن کو ہم لطائف کہتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نا، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ ہم نے تمام خلق 6 دن میں استوار کی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں بزرگان اکرام کہ یہی 6 دن اندر موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئی نہ سمجھ میں بات؟ تو اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے ہاں سامنے تو یہ ایک بات متشابہ ہے، آئی نہ سمجھ جی کہ 6 دن یہ متشابہ بات ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ دن کتنا بڑا تھا یا وہ دن کتنا چھوٹا تھا، اس کی ہم کوئی تشریح تو نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ کہتے ہیں 6 جو مرکز ہیں اس کا ایک دن سے تعلق ہے، اور جب ایک لطیفے میں وہ بات ہوتی ہے تو ایک دن کا نور داخل ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو اس طریقے سے جب وہ 6 لطائف مکمل کرتا ہے تو قاف سے کاف تک مکمل ہوتی ہے اس کی روحانیت، سبحان اللہ سبحان اللہ، کن سے قیامت تک اس میں وہ بات آ جاتی ہے اس کی روح میں، وہ تمام علوم اس میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی اس تمام علوم کی اس کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ معرفت حاصل ہوتی ہے، لیکن اظہار اس کا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحان، سکوت اختیار کرے گا، یعنی سکوت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کو سکوت ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتی ہے اس کی زبان، آئی نہ سمجھ بات؟ کیونکہ وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے، اور جب وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے تو حیرت زدہ جو ہے وہ بولتا نہیں ہے، اور جو بولتا ہے پھر وہ کذب کرتا ہے، آئی نہ سمجھ بات؟ کیونکہ جو راز الہی ہیں ہر سالک پر ہوتے ہیں منکشف، جب وہ ذکر و اذکار اور لطائف میں لگتا ہے تو ہمارا ایک ایک لطیفہ جو ہے وہ تجلیات کا مرکز ہو جاتا ہے، اس پہ تجلیاں وارد ہوتی ہیں، اور جب تجلیاں وارد ہوتی ہیں، تجلی جب روح پر آن کے وارد ہوتی ہے تو پھر علم ترا کیفہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر اس میں کوئی بولنے لگے تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ شخص کم ظرف ہے، اس کا بند کر دو، روک دو، یہیں پہ ختم کر دو اس کو، کیونکہ یہ راز الہی فاش کرے گا۔ اور اگر وہ نہ رکا تو پھر اس کے ہر جانے میں گردنیں جاتی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اس لیے بزرگان اکرام اس میں بڑی سختی کرتے ہیں بہت، اور یہ ایک نعمت ہے قدرت کی کہ کسی پہ وارد ہو جائے، آئی نہ سمجھنے بات؟ لیکن اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جلال الدین کبیر اولیاء، آپ ایک واسطے سے حضرت مخدوم علاء الدین علیہ میں صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مرید ہے، یعنی کہ حضرت شمس الدین تبریزی کی۔ تو آپ کو جب وارداتیں شروع ہوئیں اذکار میں تو آپ نے لکھنا شروع کر دی، اور لکھتے لکھتے ایک دفتر اکٹھا ہو گیا پورا۔ تو ایک دن بولی شاہ قلندر آپ کے دروازے پہ آئے اور دروازہ بجایا، تو آپ کے والد آئے باہر، انہوں نے کہا حضرت آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا تمہارا بیٹا ہے نا جلال الدین، وہ کہاں ہے؟
انہوں نے کہا کیوں؟ کہا میں اس کو آگ میں جلنے سے بچانے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کرا، آپ نے فرمایا کہ وہ جو کچھ مکتوب اس نے لکھے ہیں وہ سب لے آؤ۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو اس کی امانت ہیں، آپ نے پھر اس کو بھی لے آؤ۔ ان کو بھی بلایا اور کہا سب کچھ جو تم نے لکھا ہے لے کر آؤ۔ وہ سب لے کر آئے، آپ نے فرمایا یہاں رکھو، سب کو رکھوایا، آپ نے کہا اس پہ تیل ڈالو، آگ لگا دو۔ اگر یہ لوگوں نے پڑھ لیا تو یہ زندہ جلا دیں گے۔ یہ خدا کے راز ہیں، تو کھولے گا لوگوں پہ۔ آپ نے وہ جلوا دی اور آپ نے فرمایا کہ آئندہ ایک لفظ بھی مت لکھنا کبھی بھی، جتنی بھی واردات ہو۔ تو واردات ایک نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، یہ ہر کسی پہ نہیں ہوتی، لیکن جس پر ہو جائے اس کے لیے بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی بڑی موت بھی ہے ساتھ میں۔ بڑی نعمت اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی آزمائش ہے، اس کو چھپانا بڑی آزمائش ہے۔ آئی نہ سمجھ بات؟ حضرت مجدد الافسانی سے ان کی زوجہ نے پوچھا، آپ اپنی زوجہ کے ساتھ باغ میں ٹہل رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایک بات بتائیں مجھے۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ شب بارات میں لوگوں کے نام کے پتے جھڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس سے پوچھ رہی ہے جس نے اپنا پتا خود جھڑتا ہوا دیکھا ہے۔ اسی مہینے میں آپ کا وصال ہو گیا۔ جبکہ آپ کو پتا تھا، لیکن آپ نے کبھی کوئی بات نہیں کری۔ اگر زوجہ سوال نہ کرتی تو جواب بھی نہیں دیتے۔ تو یہ بڑی بات ہے یہ۔ اور اگر کوئی بھی یہ چاہتا ہے نا کہ وہ روحانی ترقی کرے اور روحانیت اس پہ منکشف ہو، تو وہ اس طریقے سے ذکر و اذکار میں لگے کہ نفی اسبات میں ذکر ذات میں، ذکر ہوں میں، لیکن اس کی باقاعدہ تلقین لے۔ بغیر تلقین کے جو ہے نا اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ذکر و نفی و اثبات جو ہے یہ بڑے کمال ذکر ہیں، اس کی بنیاد ہے۔ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے نشستوں میں۔